السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد اطہر اور میں آپ کے لیے شروع کرنے جا رہا ہوں بزنس آئیڈیاز سے ریلیٹڈ بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیوز آپ سے شیئر کروں گا، تاکہ ہمارے جو لوگ بے روزگار ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی یا زیادہ انویسٹمنٹ والے کاروبار وہ کر نہیں سکتے، تو وہ آئیں ہماری ویڈیوز کو دیکھیں، ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے کاروبار سیٹ کریں۔ تو آج میری یہ پہلی ویڈیو ہے اور آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے مجھے سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ہم مزید آپ کے لیے ایسے ہی اچھی ویڈیوز بنا کے لا سکیں۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم تشریف لائے ہیں گیلانی گوٹ فارم پر، تو آئیے چلیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے فارم کے بارے میں ان سے معلومات لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ کرم ہے اللہ پاک، طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ کی؟ الحمدللہ جی، ہم آپ کا فارم وزٹ کرنے آئے ہیں، ہاں جی ہاں تو پلیز ہمیں اپنے سارے جانوروں کے بارے میں معلومات دے دیں کہ آپ یہاں پہ گوٹ فارمنگ کس طرح سے کر رہے ہیں۔ جی ہاں۔ تو یہ لیجیے یوزرز، ابھی ہم ان کے ایک پورشن میں آئے ہیں جہاں پہ انہوں نے چھوٹے بکرے رکھے ہوئے ہیں، جو بکریوں کے بچے ہیں ان کو انہوں نے الگ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ نے ان کو الگ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ ان کو الگ اس لیے رکھا ہے کہ ان کے جو دودھ پلانے کا سسٹم ہے نا، جی وہ ان کا ایک ٹائم ٹیبل ہے۔ ٹھیک ہے۔ صبح ان کو دودھ پلا کے ان کی جو مائیں ہیں، جی بکریاں ہیں، جی ان کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے پھر جب ان کو شام کا وقت آتا ہے جی اور ان کو پھر ادھر لے آتے ہیں دودھ پلا کے، جی ان کا علیحدہ پورشن ہے ادھر، اس پورشن میں سے انہیں علیحدہ بند کر دیا جاتا ٹھیک ہے۔ ہے۔ تو آپ نے یہاں پر ٹوٹل یہ کام جو ہے نا، کتنی بکریوں سے شروعات کی تھی آپ نے؟ تقریباً ہم نے ان کی شروعات 10 سے 15 سے شروع کی تھی۔ 10 اور اب ماشاءاللہ سے کتنی ہو چکی ہیں؟ تقریباً 60 سے 70 ہو چکی ہیں۔ 60 سے 70 ماشاءاللہ۔ تو یہ اس کا گروتھ ریٹ جو ہے، ہاں، یعنی کتنی تیزی سے یہ بڑھتی ہیں، سال میں کتنے سوئے دیتی ہیں؟ یہ سال میں 2 بار سوئے دیتی ہیں۔ 2 بار سوئے دیتے ہیں۔ ہاں تو ایک سوئے میں بکری تقریباً 2 یا 3 پھل دیتی ہے؟ ہاں، تقریباً کچھ ہوتی ہیں کہ 2 دیتی ہیں، کچھ 3 سے 4 بھی دے دیتی ہے۔ 3 سے 4 وہ دیسی بکریاں ہوتی ہاں، ہیں؟ دیسی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کون سے نسل یہاں پہ پالی ہوئی ہے؟ یہاں پہ دیسی بھی ہے اور لیل پوری بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا محمد پوری بھی ہے۔ محمد پوری بھی، محمد پور کی بکریاں ویسے بہت مشہور ہوتی ہیں۔ جی ہاں، محمد پوری کی بہت ہی مشہور ہوتی ہیں۔ جی وہ ان کا جو ہے نا ٹائم پیریڈ جو ہے نا، بچے کا جی گروتھ کا جو ٹائم پیریڈ ہے، جی وہ 6 ماہ میں تقریباً وہ 30 سے 35 ہزار روپے کا ہوتا ہے۔ 30 سے 35 ہزار کا ہو جاتا ہاں ہے، یعنی ایک بچہ جو وہ پیدا بالفرض آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ہاں تو ٹھیک 6 ماہ بعد وہ 30 سے 35 ہزار روپے کا، 30 سے 35 ہزار روپے 35 ہزار روپے کا وہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کی جائے، اچھی دیکھ بھال کی جائے، ونڈا کھلایا جائے، صحیح طریقے سے اس کی پرورش کی جائے، کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جو شاہ صاحب، یہ آپ ان کو خوراک میں کیا دیتے ہیں؟ ہم ان کو اب خوراک میں جو ہے نا ونڈا اور جو دانے کا دلیا بناتے ہیں، اس کو کیسنا دلیا اس کا دلیا بنا کر آپ ان کو دیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ گھاس کون سی ہے؟ لوسن ہے؟ ہاں، گھاس یہ جو ہے لوسن بھی ہے اور برسین بھی ہے، برسیم اور لوسن کو مکس کر کے آپ دے رہے ہیں؟ کر کے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ابھی کتنی تعداد ہے آپ کے پاس ان بچوں کی؟ ان کی تقریباً بچوں کی ہے تقریباً 25 سے 30 تعداد ہے۔ 25 سے 30 کی تعداد ہے۔ جی ہاں۔ ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑے پیارے خوبصورت بچے ہیں یہ۔ جی ہاں۔ تو ان میں یہ جو آپ نے مکس کیے ہوئے ہیں، یہ جو بچے، جی ہاں، یہ دیسی بکری کے ہیں یا کوئی اور نسل ہے؟ دیسی کے بھی آپ نے ساتھ میں مکس کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، دیسی کے بھی مکس۔ زیادہ اچھا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک ہی نسل پالیں یا پھر مکس نسل پالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ مکس نسل پالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم نے تجربے کے لیے پالی ہوئی ہے۔ تجربے کے لیے پالی کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو اس میں پروفٹ نظر آتا ہوا ہاں تو آپ آگے تو مکس کر کے ہی پالیں گے ان کو، اگر نہیں ہوا تو آپ ایک ہی نسل کر لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی یہ جو بچے ہیں، یہ ایک بچہ ہے، یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچہ ہے، یہ اندازہ کتنے عرصے میں اس قابل ہو جائے گا یہ کہ 30 سے 35 ہزار کا بک جائے؟ تقریباً یہ 6 ماہ میں اس قابل ہو جائے گا کہ اس 30 سے 35 ہزار کا سیل کر دیا جائے۔ تو ان کی اسپیشل کوئی خوراک ہوتی ہے جو آپ ان کو بنا کے کھلاتے ہیں یا خالی گھاس ہی کھائیں گے؟ نہیں، یہ 1 ماہ سے جب گزر جائیں گے، ٹھیک ہے، تقریباً 1 ماہ میں، اس کے بعد ہم تو ان کو ونڈا اور جو ہے دانے کا دلیا بنا کے کھلانا ابھی بھی چاہیے۔ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، تقریباً یہ 20-25 دن کے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب 20 میں 1 ماہ سے اپ ہوں گے، ٹھیک ہے، 1 ماہ کے بعد جو اپ ہوں گے، ہم ان کو تھوڑی سی خوراک ان کے بڑھانا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ایک بکری کھڑی ہے، ماشاءاللہ ویسے خوبصورت بکری ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے بیمار ہوئی ہے۔ جی ہاں، کیا ہوا ہے اس کو؟
ये इसका जो है ना मैदा जो है ना ख़राब हुआ है। मैदा ख़राब हुआ हुआ हाँ, है, मैदे तो की इसकी वजह से इसके। इसका इलाज आप कर रहे हैं? जी हाँ, प्रॉपर इलाज हो रहा है। आप डॉक्टर से इलाज करवाते हैं या आप खुद ही इसका इलाज करते हैं? डॉक्टर को स्पेशली इनके लिए डॉक्टर रखा हुआ है। डॉक्टर आपने रखा हुआ है स्पेशली? माशाल्लाह, स्पेशली डॉक्टर रखा हुआ है, वो आता है मुकम्मल इनका चेकअप करता है। ठीक है और चेकअप करने के बाद जो भी मेडिसिन होती है जी, वो इनको लगाता है और फिर चला जाता है। ठीक हो गया। वो आपने सैलरी पे रखा हुआ है या उनको जब भी वो विजिट करते हैं तो उसके अलग पैसे देते हैं आप उनको? जब अगर वो है तो सरकारी, ठीक है, जब उनको छुट्टी होती है ठीक है, उसके बाद हम उस जो आता है उसको फिर हमने जो है ना पैसे देते हैं आप उनको। जी, ठीक हो गया। अच्छा, तो शाह साहब ये मैं देख रहा हूँ कि ये 2 बकरियाँ हैं और इनके 2-4 फल हैं, ये आपने दूसरे रेवड़ से अलग रखा हुआ है, तो इसे अलग रखने की क्या वजह? इनको अलग रखने की ये वजह है कि इनको जो है ना बीमारी हुई है। अच्छा, वो जिसको कहते हैं कि मुंह सड़ी, मुंह सड़ी या उसे मुंह खुर भी कहते हैं? खुर भी कहते हैं। ठीक है, वो इसलिए इनको अलहदा रखा हुआ है कि ताकि ये दूसरे जानों को बीमार ना कर दे। दूसरों को बीमार ना कर दे। अच्छा, ये जब उनके साथ रहेंगे तो बीमार होने का खदशा ज़्यादा होता बीमार है? होने का खदशा ज्यादा। ठीक है, वायरस फैल जाता होगा तो बीमारी हो जाती होगी। तो ये बड़े जानवर भी आपने अपने फार्म पे पाले हुए हैं, 2-4 मैं देख रहा हूँ, जी हाँ, तो ये किस लिए पाले हुए हैं? इसका भी शौक रखा हुआ है आपने? ये अपने दूध के लिए पाले हुए हैं। अपने दूध के लिए, यानी घर का निज़ाम आपका दूध का इसी से चलता रहे? हाँ, क्योंकि बाहर से जो दूध मिलता है ना जी, वो सही दूध नहीं होता और उनसे कैसे ना पतला होता है और मैदा भी खराब हो जाता है। इस ठीक वजह है, से हम घर का ही दूध यूज़ करते हैं, ठीक है। इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कि ये घास है, ये ज़मीन है माशाल्लाह आबाद है, तो इसके लिए आपने कोई ज़मीन ठेके पे भी ली हुई है या अपनी ज़ाती मलकियत की ज़मीन है? हाँ, अपनी ज़ाती मलकियत की है, तकरीबन जो है ना वो 10 बीघे है, 5 से 6 एकड़ हो जाती है। ठीक है हाँ, जो है ना दूसरी जो ठेके पे नहीं रखी है जी, वो तकरीबन 7 से 8 एकड़ दे चुकी है। तो आपने उसमें क्या बीजा हुआ है, क्या चीज़ उगा रहे हैं उसमें? उसमें हम इस वक्त तो अगले महीने मकाई जो है ना उगाएंगे। ठीक है, वो साइलेज के लिए साइलेज तैयार, अच्छा यानी आप अपना साइलेज अपना तैयार करेंगे? साइलेज बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा कि जो इस वक्त हमने कैसना लूसन जो होती है जिसे रेंज का कहते हैं, रेंज का हाँ, लूसन, वो तैयार किया ठीक है, किया हुआ है। वो भी आप तैयार करेंगे? जी हाँ, तो साइलेज जब आप बनाएंगे तो उसका सारा प्रोसीजर आपको पता है या आप किसी से हेल्प लेंगे इसके लिए? हाँ, कुछ तो हमें मालूम भी है। ठीक है और अभी जो है ना कैसना नया नया जो तकरीबन साइलेज तो पहली बार बना रहे हैं ना, जी, खिला तो वैसे खरीद कर तो वैसे खिला रहे हैं, ठीक है, तो अब जो है ना खुद प्रॉपर तरीका अपना कर रहे हैं क्योंकि फार्म को हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है। इसी वजह से हम जो है ना इनके लिए खुद स्पेशल बनाएंगे। अच्छा, तो आपने ये जो खुला एरिया बनाया हुआ है हाँ। अपने आप शेड से हटकर, ये मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ पे बाउंड्री वॉल भी लगाई हुई है बांसों के साथ, जी हाँ, और यहाँ पे सिरकी के साथ आपने दरवाज़ा बनाया हुआ जी है, हाँ। तो इसकी क्या वजह है, आपने ये बाउंड्री वॉल क्यों बनाई हुई है? ये बाउंड्री वर्क इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि जो है ना ये जो बकरियों वाला सिस्टम होता है, ये बकरियां होती हैं, जी, ये खुले में बहुत खुश रहती हैं ठीक है, और इनकी जो है ग्रोथ ना है ना बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। ठीक है, यानी अगर ये बंद रहेगा माल तो ये खुश नहीं होता, खुश ना होने की वजह से इनकी ग्रोथ पर बहुत ग्रोथ असर पड़ता है, ये ज़्यादा अच्छे से फलती फूलती नहीं हाँ, है। ये अच्छे से तो अगर आप फलती इनको नहीं है। खुले में छोड़ेंगे जी हाँ, तो इनकी ग्रोथ रेट बढ़ जाता है, हाँ, ग्रोथ रेट बढ़ जाता है और ये जो है ना मैली भी नहीं होती और खूबसूरत रहती हैं। ठीक है, इनकी सेहत अच्छी रहती है। सेहत अच्छी रहती है। आपने यहाँ पे तकरीबन अंदाज़ा कितना माल आपने रखा हुआ है अभी इस टाइम, कितना हो चुका है आपके पास? तकरीबन इस वक्त जो है ना हमारे पास 60 से 70 जानवर होते 60 से 70 जानवर, माशाल्लाह। तो कौन कौन सी नस्ल आपने रखी हुई है? हैं। हमारे पास तकरीबन 4 से 5 नस्लें हैं। 4 से बहुत 5 सी नस्लें, हैं। उनमें जो है ना लैलपुरी भी है, ठीक है, मोहम्मदपुरी भी है, मोहम्मदपुरी भी है, जी हाँ, टैडी भी है, मक्खी चीनी भी है जी, और देसी भी है हमारे देसी पास। भी है। ये जो आप मैं देख रहा हूँ सामने 3 बकरियाँ खड़ी, ये कौन सी नस्ल की बकरियाँ? ये जो है ना ये मोहम्मदपुरी है प्योर, ये ठीक है ना। प्योर मोहम्मदपुरी हाँ, बकरी ये है, जो माशाल्लाह है बहुत सामने खूबसूरत वाली है बकरी जो है। मोहम्मदपुरी मिक्स है। इसे उठाएं, इसे देखें जी, माशाल्लाह ये बहुत प्यारी बकरी है, बहुत खूबसूरत बकरी है। इसकी अंदाज़ा मार्केट में क्या वैल्यू होगी, कितने की मार्केट से मिल जाएगी इस तरह की बकरी? इस तरह अगर की कोई लेना बकरी जो चाहे है ना अगर लेना चाहे तो तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये की मिल जाएगी। 40 से 45 में मिल जाएगी। अच्छा, ये माशाल्लाह आपने ये ब्रीडर रखा हुआ है, जी हाँ, ये ब्रीडर रखा हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ब्रीडर है। ये कौन सी नस्ल का है? ये जो है ना मोहम्मदपुरी नस्ल का है। मोहम्मदपुरी नस्ल का। ये अंदाज़ा इसकी कितनी उम्र होगी? तकरीबन इसकी होगी तकरीबन 8 से 9 माह उम्र होगी। 8 से 9 माह, यानी अभी ये दोंदा भी नहीं हुआ, नहीं, तो अभी से माशाल्लाह सेहत इसकी बहुत अच्छी है। जी हाँ। ये अगर इस तरह का ब्रीडर आप मार्केट से लेना चाहें तो ये कितने में मिल जाएगा? तकरीबन इस तरह का ब्रीडर जो है ना तकरीबन 60 से 70 हज़ार 60 से 70 हज़ार में मिल जाएगा। इसके अलावा आपने ये मैं देख रहा हूँ दूसरी नस्लें भी आपने साथ में रखी हुई हैं, ये कौन सी नस्ल है? ये जो है ना मक्खी चीनी नस्ल है। मक्खी चीनी, और वो दूसरी वो भी मक्खी चीनी नस्ल जी है, हाँ। ठीक है।
یہ سونے والی ہے بکری؟ جی گبن ہے؟ سونے والی ہے، تقریباً 2 ماہ کی گبن 2 ماہ کی گبن ہے، پریگننٹ ہے، ٹھیک 2 ہے. ماہ کی. یہ آپ ان کو خوراک میں کیا دے رہے ہیں؟ ان کو خوراک میں توڑی مکس کر کے دے رہے ہیں. توڑی مکس کر کے گھاس کے ساتھ پٹھوں کے ساتھ آپ توڑی مکس کر کے دے رہے پٹھوں کے ہیں. ساتھ. تو آپ ان کو کتنے ٹائم خوراک دیتے ہیں؟ ان کو ہم 3 ٹائم خوراک دیتے ہیں. دن میں 3 ٹائم آپ ان کو خوراک دے رہے ہیں، جی ہاں. ٹھیک ہے. تو صبح، دوپہر اور شام کو آپ ان کو دودھ بھی پلاتے ہیں؟ جو ان کو تو دودھ نہیں پلاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. جو ان کے بچے ہیں ان کو دودھ پلاتے ہیں. ان کے بچوں کو آپ دودھ پلاتے ہیں. یہ کون سی نسل کی بکری ہے؟ یہ جو ہے نا یہ ٹیڈی میں مکس. ٹیڈی مکس ہے. ہاں ٹیڈی مکس ہے. ٹیڈی مکس ہے. ہاں. تو یہ بکری اندازہ کتنے کی ہوگی؟ یہ بکری تقریباً اس ٹائم ہوگی تقریباً 40 سے 42 ہزار روپے کی. 40-1,000 روپے کی ہوگی. تو یہ سونے والی ہے بکری، گبن ہے؟ ہاں اب یہ تو سوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تقریباً اس کو سوئے ہوئے تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا ہے. تقریباً اب 20 دن کی یہ جو ہے نا پریگننٹ ہے. 20 دن کی دوبارہ بھی پریگننٹ ہو گئی ہے، یعنی 1 ماہ پہلے سوئی ہے اور 20 دن پہلے یہ دوبارہ لگ بھی چکی ہے. ہاں گبن تقریباً ہو گئی. 1.5 ماہ کے پروسیجر میں یہ سو کے اور دوبارہ پریگننٹ ہو گئی ہے. ماشاءاللہ. یعنی کہ اس میں گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ سال میں 2 بار یہ آسانی سے سوئے دے سکتی ہیں. ہاں آسانی سے سوئے دے سکتے ہیں اگر ان کی اچھی سے دیکھ بھال کی جائے اور پراپر ان کو گھاس توڑی اور چارہ دیا جائے، ونڈا کے ساتھ دیا جائے. ٹھیک ہے. بہت ہی اچھے سے گروتھ کرتے ہیں. بہت اچھا. اچھا ادھر آ جائیں. وہ ایک میں بکری دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت پیاری بکری مجھے نظر آ رہی ہے. یہ اسے ذرا باہر کیجیے گا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا صحت بھی بہت اچھی ہے، اس کا پیٹ بھی بہت بڑا ہے ماشاءاللہ. یہ ابھی میرے خیال میں اس کے تھوڑے دن رہ گئے ہوں گے. جی ہاں تقریباً یہ 20 دن ابھی ان کے رہتے ہیں اس بکری کے. 20 دن رہتے ہیں ماشاءاللہ سے. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بکری ہے یہ بکری. اللہ آپ کے نصیب کرے. یہ بکری اندازہ کتنے کی ہوگی اگر کوئی مارکیٹ میں آپ کا کبھی دل کرتا ہے سیل کرنے کا؟ کوئی اس ٹائم اس پوزیشن میں یہ کتنے کی سیل ہو جائے گی؟ اس پوزیشن میں یہ 60 سے 70 ہزار روپے کی بکری 60 سے 70 ہزار روپے کی یہ سیل ہو جائے گی. جی ہاں. اور اگر یہ سو جاتی ہے اور اس کو 2 یا 3 اس کے بچے ہوتے ہیں جی ہاں. تو بچوں کے ساتھ یہ پھر کتنے کی سیل ہوگی؟ پھر بھی تقریباً سے 5 سے 10 ہزار روپے یہ اس کا جو ہے نا مارکیٹ بڑھ جائے گی. مارکیٹ اس کی بڑھ جائے گی کیونکہ پھر وہ اس کے جو ہے نا ہم نے بریڈر جو رکھا ہوا ہے نا بہت ہی اچھا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اس بریڈر کے جو بچے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پھر ان کی اور بھی زیادہ ویلیو بڑھ جاتی ہے مارکیٹ میں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے یہاں پہ 4 کھرلیاں 5 کھرلیاں رکھی ہوئی ہیں؟ جی ہاں 5 کھرلیاں رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت فارم ہے آپ کا، بہت ہی اچھا سیٹ اپ آپ نے لگایا ہوا ہے. یہ بکری کون سی نسل کی ہے؟ یہ جو ہے نا لیل پوری نسل کی ہے. پیور لیل پوری نہیں ہے لیکن ہے لیل پوری نسل. لیل پوری نسل کی. اچھا جو لوگ آپ کو ابھی دیکھ رہے ہیں جی ہاں اور وہ فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں، اچھا تو اگر کوئی بندہ یہ فارم لگانا چاہتا ہے، بکریوں کا گوٹ فارمنگ شروع کرنا چاہتا ہے، تو آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ کتنی بکریوں سے شروعات کی جائے اور تاکہ ان کو تجربہ بھی ہو جائے اور آہستہ آہستہ وہ بڑھائیں؟ تو کم سے کم کتنی بکریوں سے شروعات کرنی چاہیے؟ کم سے کم تقریباً میرے خیال میں تو 15 سے 20 بکریوں سے شروعات کرنی چاہیے. 15 سے 20 بکریوں سے شروعات کر لینی چاہیے. ہاں یہ بہت ہی اچھا بزنس ہے اگر اس کو پراپر طریقے سے کیا جائے اور اس کے تجربہ ہونے کے ساتھ ساتھ جتنا تجربہ آپ کو ہوتا چلا جائے گا جی آپ کا بزنس اتنا بڑھتا چلا جائے گا، آپ کو بہت ہی اچھا پروفٹ ہوگا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کو یہ کام شروع کیے ہوئے اندازہ کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ ہمیں یہ کام شروع کیے ہوئے تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں. 2 سال ہو چکے ہیں. 2 سالوں میں آپ جو بچے ان سے پیدا ہوتے ہیں ان بکریوں سے، پھر آپ ان کو دوبارہ مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں؟ جی ہاں ہم ان کو دوبارہ جو بکریاں جو مادہ ہوتی ہے جی اس کی تو ہم اس کو اپنے فارم کے لیے رکھ لیتے ہیں تاکہ ان سے دوبارہ بریڈنگ کروائی جا سکے، پریگننٹ کر کے اور فارم کو آگے مزید بڑھایا جا سکے. اور جو نر ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے نا تقریباً 6 سے 7 ماہ کے لیے جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ اگر قربانی کا جو ہوتا ہے نا سیزن، اگر قربانی کے قابل ہو جائے کہ لگنے کے تو پھر تو ہم اس کو قربانی کے لیے تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر دیکھتے ہیں کہ اگر وہ قربانی کے لیے 1 سے 2 ماہ کے لیے آگے پیچھے ہوتا ہے اگر تو ہم اس کو فوراً بقرعید کے بعد ہی سیل کر دیں گے. بقرعید کے بعد سیل کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا جو ہے نا اس وقت بہت ہی اچھی مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر کسی نے خریدنا ہوتا ہے اور یہ ان کی ماشاءاللہ ہم نے تیار ہی اس طرح سے کیا ہوا ہوتا ہے کہ جو بھی دیکھنے والا ہوتا ہے جی تو یہ بہت ہی خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور ان کی بہت ہی سمارٹ ہوتے ہیں. تو ابھی جتنی بکریاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ آپ کے پاس 25 سے 30 کے قریب چھوٹے بچے بھی تھے جن کی آپ نشو و نما ابھی کر رہے ہیں، ان کو پال رہے ہیں. تو اگر کوئی بندہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ آپ سے لینا چاہے تو آپ ولنگ ہیں بیچنے کے لیے؟ جی ہاں ہم بالکل ولنگ ہیں.
मोस्ट वेलकम, वो आएँ इधर हमारे फार्म को विज़िट भी करें जी। और अगर उनको कोई चीज़ पसंद आती है तो वो हमसे ख़रीद सकते हैं। ठीक, आप मुझे अपना नंबर दे देंगे ताकि जो व्यूअर्स हमें देख रहे जी हैं हाँ, वो आपका नंबर नोट कर लें और फिर आपसे रब्ता कर जी सकें। हाँ, 0301 0301 332 332 61 61 61। 61। जी हाँ, तो ये व्यूअर्स, ये नीचे नंबर आपके सामने चल रहा है, जी हाँ, तो आप शाहिद इमाम साहब से रब्ता कर सकते जी हैं हाँ। और इनसे जो भी बकरी आपको पसंद आए तो माशाल्लाह आप इनसे ख़रीद भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया यूज़र्स। प्लीज़ जो लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आगे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आपके लिए पेश करते रहें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।